اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ حاشیہ نمبر 128۔ اس سے قبل آیت نمبر 104 میں ایمان والوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا تھا اور ایسا کرنے والوں سے فلاح یاب ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں یہ ذمہ داری سنبھالنے والوں کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ بسنے والوں میں تم بہترین افراد ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہو اور خود مومن ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں اس منصب پر فائز کیے جانے والے افراد کے جن دو اہم اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایمان باللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیں۔ اور ایمان باللہ سے مراد ایمان خالص ہے جو ہر قسم کی شرک سے پاک ہو۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان خالص کے بغیر دعوت و تبلیغ تو کجا کسی بھی نیک کام کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ گزشتہ سطور میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی ہدایت کے مطابق امت کی اصلاح کے لیے دعوت الی الخیر کی ابتدا ایمان کی دعوت ہی سے ہوتی ہے۔ اب یہ بات اور طلب ہے کہ جس کا عقیدہ خود ہی شرک سے آلودہ ہو وہ بھلا کیا دعوت الی الخیر کرے گا؟ اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو فریب دینے کی بات اور ہے۔ سورہ عصر میں خسارے سے بچنے کے لیے جن 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت اور دعوت حق کی راہ میں آنے والی آزمائشوں پر صبر۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی پرزور تلقین کرنے کے بعد صلاح قائم کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی نصیحت کی اور اس راہ میں آنے والی آزمائش پر صبر کرنے کو کہا۔ یہ بات یاد رہے کہ جب ایمان کی کھل کر دعوت دی جاتی ہے تو صبر آزما مراحل سے دوچار ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں دعوت الی اللہ دینے والے کا صالح مسلم ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ الغرض ایمان خالص کے حامل باشعور افراد جو خود عمل صالح کے پیکر اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما ہوں وہی داعی الی الخیر اور خیری امت کے منصب کے اہل ہو سکتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اس نعمت کے قدردان ہوتے ہیں اور اس کے ملنے پر دل و جان سے اپنے رب کے شکر گزار، جیسا کہ اس سے قبل آیت نمبر 103 کی تشریح میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں، زبان و قلم کے علاوہ اپنا جان و مال بھی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے لگا دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا عملی نمونہ پیش کر دکھایا۔ اس آیت اور اس سے پہلے آیت نمبر 104 میں ان 2 پہلوؤں پر جو زور دیا گیا ہے اس سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قوم کے ایمان و کردار میں بگاڑ کے سیلاب کو روکنے اور اس کے راستہ پر بند باندھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حاشیہ نمبر 129۔ یہاں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ دیکھو جس طرح تم میں سے بعض سلیم الفطرت لوگ جن کا آگے بھی ذکر ہے غور و فکر اور تحقیق کے بعد ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے، کیا تمہارے حق میں بہتر نہ تھا کہ انہی کی طرح ایمان لاتے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور دائمی خسارے سے بچ جاتے؟ وہ بھی تو آخر تمہاری ہی طرح انسان ہیں۔ ان کو ہدایت کی روشنی ملی تو انہوں نے قومی عصبیت اور ہر قسم کے بغض جیسی شیطانی خصلتوں پر قابو پا کر حق کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے برعکس تم ایسے بدبخت اور شقی القلب ہو کہ دین کے تمام دلائل و شواہد سے صرف نظر کر کے اللہ کی نافرمانی اور ازلی دشمن شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے کفر و شرک کے باغیانہ رویے پر ہر درمی سے جمے ہوئے ہو اور اس طرح خود اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ لن يضروكم إلا أذى
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے سوائے کچھ ایذا رسانی کے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ حاشیہ نمبر 130۔ ایمان والوں کے اطمینان قلب اور ان کی تسلی و دلجمعی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دشمنان حق یعنی اہل کتاب تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے کچھ طعن و تشنیع اور معمولی ایذا رسانی کے، کیونکہ ہزیمت خوردہ پیشہ وروں کا یہی انداز و کردار ہوا کرتا ہے۔ دراصل ان مفاد پرستوں اور دنیا داروں کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد اور نظریہ حیات تو ہے نہیں جس کے لیے ان میں متحد ہو کر قربانی دینے کا جذبہ و حوصلہ پیدا ہو۔ سورہ حشر آیت نمبر 14 میں ان اہل کتاب کی متکبرانہ دھونس دھمکیوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ فرمایا تم ان کو متحد سمجھتے ہو لیکن ان کے تو دل ہی پھٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ حق کی مخالفت میں بظاہر متحد معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کسی نصب العین کے تحت ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند ہو کر وقتی طور پر اپنا دفاع کر لے، لیکن میدان جنگ میں آ کر قتال کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اور اگر بفرض محال آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ مدینہ میں قبائل یہود کا یہی طرز عمل سامنے آیا اور پھر خیبر میں ایسا ہی تجربہ ہوا اور کتاب اللہ کی پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وہ جہاں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ عارضی طور پر اللہ کی رسی یا لوگوں کا سہارا ان کو سنبھالا دے۔ یہ اللہ کی غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسکنت طاری کر دی گئی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ حاشیہ نمبر 131۔ قرآن کی متعدد آیات میں قوم یہود کے ذلت اور رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 167 میں بتایا گیا کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہودیوں کے 2 مرتبہ فساد پھیلانے اور 2 مرتبہ ان پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور تاریخ میں بابل کے بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں ان کی ہلاکت و بربادی اور کثیر تعداد میں قید و بند کے واقعات موجود ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو ان کے حالات سے آگاہ کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ ان سے قطعاً مرعوب نہ ہوں۔ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ خائب و خاسر اور دوسری قوموں کے زیر نگی ہی رہے ہیں، اور آئندہ بھی وہ جہاں بھی ہوں ان کے لیے ذلت و مسکنت ہی مقدر ہے۔ وہ حکمراں قوم کے غلام بن کر ہی رہیں گے جیسے فرعون کے زمانے میں تھے۔ جب بھی سر اٹھائیں گے ان کو کچلا جائے گا اور زمین میں منتشر کر دیا جائے گا۔ بعد کے حالات نے کتاب اللہ کی پیش گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اسلام کے شروع دور میں یہودی قبیلوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ مدینے سے نکالا گیا۔ پہلے بنو قینقاع کو، پھر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر غزوہ احزاب کے بعد ان کے آخری قبیلے بنو قریظہ کے خود اپنے بنائے ہوئے ثالث سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے قابل جنگ افراد کو قتل کر دیا گیا، اور بقیہ کو شہر بدر کر دیا گیا، اور جو لوگ خیبر میں آباد ہو گئے تھے وہ بھی غزوہ خیبر کی شکست کے بعد جزیہ دے کر ہی رہتے تھے۔ اور پچھلی صدی میں جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کے ہاتھوں اس قوم کو ایسی عبرتناک سزا ملی جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ مل سکے۔ البتہ انہیں بطور مہلت کبھی کبھی عارضی طور پر کچھ سنبھالا ملتا رہا، خواہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے سے ہو یا دوسری کسی قوم کی مدد اور پشت پناہی اور سرپرستی کی شکل میں ہو۔ ماضی بعید میں ایرانی حکومت نے جب بابل کو شکست دی تو یہودیوں کو ان کی قید سے آزاد کرایا اور ان کی بستیوں میں دوبارہ تعمیرات اور آباد کاری میں ان کی مدد کی، اور آج کل امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کی مکمل سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ سب مہلت انہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اسی نے ان کے لیے عارضی طور پر حالات کو سازگار بنا دیا ہے۔ یہ حالات و واقعات اس کلمہ گو امت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہیں۔
اللہ کا یہ قانون تو قیامت تک نافذ العمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ کلمہ گو امت بھی اس قانون کی زد میں تو نہیں۔ کتاب اللہ ان کے پاس پوری طرح محفوظ ہے، صحیح احادیث کی شکل میں اس کی تشریح و تفسیر بھی موجود ہے، پھر بھی یہ ایمان کے دعوے دار اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک، حرص و طمع، مفاد پرستی اور تفرقہ پردازی میں یہود سے بھی سبقت لے گئے ہیں، اور رب ذوالجلال کی قہر و غضب کو بھڑکانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں ان پر ذلت و مسکنت طاری ہے، خواہ عراق و فلسطین ہو یا کشمیر و افغانستان یا دیگر مقامات، ہر جگہ یہود و ہنود اور ان کے نام نہاد حلیف و سرپرست ان پر مسلط ہیں، جو ان کی آبرو ریزی، غارت گری اور ذلت و خواری میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی قوم ان کی حمایت کرنے کو تیار نہیں۔ تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا ہے۔ خیر القرون میں کلمہ گو ہر لحاظ سے عز و شرف سے ہمکنار تھے اور اقوام عالم میں سربلند اور باوقار، لیکن آج وہی پستی، بدحالی اور قسمہ پرسی سے دوچار ہیں اور دوسرے ان پر حاوی، گویا یہ ان کے لیے لقمہ تر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ یہود کی طرح مغضوب علیہ بن کر اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو گئے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، حاشیہ نمبر 132۔ قوم یہود پر اللہ کے غضب اور ان کی ذلت و بدحالی کا سبب ان کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی سرشت رہی ہے، جس کا قرآن میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان میں ایمان لانے والوں کو دیگر اقوام پر فضیلت و فوقیت ملتی رہی اور عزت و وقار حاصل ہوا۔ اس پر ان کو اللہ کا شکر گزار اور نعمت ایمانی کا قدردان ہونا چاہیے تھا، لیکن ان ظالموں نے جلد ہی روگردانی کر کے کفر کی روش اپنا لی اور زوال پذیری کی راہ پر چل پڑے۔ پھر جب بھی انبیاء علیہ السلام ان کی اصلاح اور بحالی کے لیے آئے تو انہوں نے مذاق اڑایا اور مخالفتوں اور باغیانہ سازشوں میں حد سے گزر گئے، ان کو اور ایمان لانے والوں کو ایذائیں دیں، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ غرض یہ کہ ان کی تاریخ جور و ستم کی ایسے ہی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ وہ سب ایک جیسے برابر نہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کے اوقات میں قیام اللیل میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 133۔ اہل کتاب میں سب ایک جیسی فطرت و خصلت کے ہی حامل نہیں۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اور حبشہ کے نجاشی رحمت اللہ علیہ جیسے بعض نیک طینت اور سلیم الفطرت لوگ بھی تھے، جن کا ذکر گزشتہ سطور میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور اب اللہ کے آخری رسول پر نازل شدہ کتاب پر بھی ایمان لیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں کچھ تفصیل سے مذکور ہے۔ ہجرت کے بعد نبوت کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہوں نے ایمان کا اقرار کیا اور یہودی علماء کی موجودگی میں اپنے ایمان کا اعلان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے علیحدگی کا بھی اظہار کر دیا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، مناقب الانصار، مناقب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ نجاشی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ المیت غائبانہ ادا کی۔ بحوالہ بخاری کتاب الجنائز۔ یہ اور دیگر مذکورہ افراد پیشہ ور علماء کی طرح دین سے کمائی کرنے والے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 199۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب العلم، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ ایمان کی روشنی نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اور رائے حق میں آگے بڑھنے اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے شوق اور جذبہ کو جلا بخشی ہے۔ چنانچہ یہ متقی و پرہیزگار قیام اللیل اور کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔